اور بہت امپورٹنٹ آیات تھیں یہ. اور اس میں ایک تو جو ہم نے کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے حوالے سے بتایا کہ اس میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اور پھر دنیاوی کچھ محبتوں کا ذکر کیا آیت نمبر 14 میں کہ یہ محبتیں جو ہیں انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے چاندی کے اکٹھے کیے ہوئے خزانوں سے، اور نشان زدہ گھوڑے، مویشی جانور اور کھیت وغیرہ، ان سب چیزوں میں انسان کے لیے اٹریکشنز رکھ دی گئی ہیں، یہ خوبصورت بنا دی گئی ہیں. یہی انسان کی آزمائش ہے بیسیکلی. یہ سب جو ہے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 7 چیزیں یہاں پہ مینشن کی گئی. آلدو یہ جسٹ بنیادی چیزیں ہیں، محبتیں تو اور بھی بہت سی چیزوں کی ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو صرف مینشن کیا ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ دنیا کی محبتیں ایسی ہیں کہ انسان ان کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی مجھے تو ان چیزوں سے کوئی محبت نہیں ہے، یا یہ سوچنا شروع کر دے کہ شاید میں تارک دنیا ہو جاؤں، یہ سب چیزیں چھوڑ دوں تو میرے لیے بہت زیادہ وہ تقویٰ کی بات ہوگی. ایسا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈال دی گئی ہے. انہی محبتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے آخرت بنانی ہے. ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حدود و قیود بتائی ہیں، جو احکامات دیے ہیں، ان پر عمل کرنا ہے. ان کے پیچھے اتنا غرق نہیں ہو جانا کہ انسان اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے یا ان کے حصول کے لیے ناجائز طریقوں کو استعمال کرے. اور اس کے مقابلے میں پھر اگلی آیت میں آپ دیکھیں صرف 3 چیزیں بتائی گئی ہیں اور جن کو ان چیزوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، جن کو اس دنیا کی زندگی سے بہتر قرار دیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ان کو بتائیں کہ میں تمہیں ان ساری چیزوں سے بہتر چیزوں کی خبر نہ دوں. ایک تو جنات، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں ہمیشگی کی زندگی ہے. اس کے علاوہ ازواج مطہرہ، یعنی پاکیزہ ازواج، نیک جوڑے وہاں پہ سب کو ملیں گے. اور تیسری بات رضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی. ٹھیک ہے، یہ 3 ایسی زبردست چیزیں ہیں جو کہ ان سب چیزوں سے بہت زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ ان کا تعلق اس اخروی زندگی سے ہے، اس ابدی زندگی سے ہے، جو کہ اس دنیا کی زندگی سے بہت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ اوپر کی چیز ہے. آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے انسان کے سامنے نا 2 میدان ہیں. پہلے میدان میں وہ ساری چیزیں ہیں، عورتوں کی محبت اور بیٹوں کی اور خزانے، یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی، انہی میں سے گزر کے اگلے میدان میں جانا ہے. اور یہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ یہ اٹریکٹ کریں گی، لیکن اب انسان کا امتحان یہی ہے کہ گزر کے اگلا جو میدان ہے جہاں پہ اس کا مستقل قیام ہے، کیونکہ یہ پہلا میدان جس میں سے اس نے گزر کے جانا ہے یہ تو عارضی ہے، اس سے اس نے گزر کے جانا ہی جانا ہے. اور وہاں پہ اگلے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ صرف 3 چیزیں بتائی ہیں کہ جو ان سے بہتر ہے. ظاہر ہے ان کی تو تفصیل اور بھی بہت زیادہ ہے. اب جنت جو ہے اس کو تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی کوئی اس کا تصور کر ہی نہیں سکتا. ہمیں جو مثالیں دے کے سمجھایا جاتا ہے کہ اس طرح کے پھل ہوں گے، اس طرح کے درخت ہوں گے، وہ تو صرف ہماری عقل کے مطابق ایگزامپلز ہمیں دی جاتی نا، ورنہ کسی نے دیکھا ہی نہیں. ہم تو امیجن ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ نعمتیں تو اس سے بہت درجہ بہتر کی ہیں. اگر ہم حدیث میں جنتوں کی جو نعمتیں ان کے بارے میں پڑھیں، جس طرح ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ 2 جنتیں ایسی ہیں، جنتانی من فضت و جنتانی من ذہب، یعنی 2 جنتیں ایسی ہیں جو کہ چاندی میں سے ہیں، ان کے سارے برتن بھی چاندی کے ہیں، جو کچھ اس میں ہے وہ چاندی کا ہے. پھر 2 یعنی اور اس کے علاوہ 2 ایسی ہیں جو کہ سونے کی ہیں، اور ان کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی سب سونے کا بنا ہوا ہے. اب اس سے ایکچوئل کیا مراد ہے یہ تو ظاہر ہے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی کس طریقے سے کوئی خوبصورتی ہوگی، اور کس طریقے سے ان کی کوئی چمک ہوگی، یا کیا ان کی ورتھ ہوگی، کتنی قیمتی ہوں گی، کتنی اچھی لگیں گی آنکھوں کو. تو ان چیزوں کو اگر ہم ظاہر ہے سوچیں، امیجن تو ہم کر ہی نہیں سکتے نا، ایک تصور ہی لا سکتے، ایگزیکٹ تو اس کو امیجن نہیں کر سکتے. لیکن ہاں یہی ہمارے اس سے مقصود ہے کہ ہم ان باتوں کے اوپر اتنا یقین کر لیں کہ وہ نعمتیں اس دنیا کی نعمتوں سے بہرحال بہت بہتر ہے، وہ آخرت کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بہرحال بہت زیادہ بہتر ہے، وہ مستقل زندگی ہے، ابدی قیام ہے، وہاں پہ ہمارا ابدی زندگی ہے.
ٹھیک ہے. اور پھر وہاں پہ ازواج مطہرہ، یعنی یہاں پہ اگر دنیا کی زندگی میں کسی کو یہ مسئلہ یا پرابلم ہے بھی اپنے زوج کی طرف سے، تو یہ بھی مسئلہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے. اچھا نیک پاکیزہ ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ ہوگا. ورنہ جو یہاں پہ ہی اچھے ہیں ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ وہاں ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی، جس کے لیے ہم اس دنیا میں بہت تگ و دو کرتے ہیں، جس کے لیے ہمیں جو مومن ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں واقعی ایمان ہوتا ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی ملی ہے یا نہیں ملی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ یہ خوشخبری بھی دے دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ میں اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور یہ بھی کہ انسان خود بھی وہاں پہ ہر لحاظ سے راضی بازی ہوگا، جو کہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہوتا انسان کا کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ ہونا. یہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ بچوں کا دھیان کسی غلط چیز کی طرف ہوتا ہے، یا انہوں نے کوئی غلط چیز پکڑی ہوتی تو وہاں سے ہٹانے کے لیے ہم ان کو کوئی اور اٹریکٹیو چیز دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ یہ جو اٹریکٹیو چیزیں ہمارے ہاں ہیں اور ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے اس دنیا میں، اس کو ظاہر ہم چھوڑ نہیں سکتے، لیکن ان سے بہتر چیزوں کا ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کو ایک جائز حدود تک ہی ان کا استعمال کرو، ان کے پیچھے غرق نہ ہو جاؤ، یا اپنے جو فرائض ہیں ان کو نہ بھول جاؤ، تو آگے تمہیں یہ نعمتیں ملیں گی جو کہ ابدی نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں، کس کے کیا حالات ہیں اور کس کے کیا مشکلات ہیں، یا کس کے کیا خیالات ہیں اور کیا اس کے اعمال ہیں، سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. اچھا، اب یہ جو ساری نعمتیں ہیں یہ کن لوگوں کے لیے ہوں گی، یا یہ کہہ لیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اولو الالباب جو ہیں یا اولو الابصار جو ہیں جن کا ذکر پیچھے آیا، وہ کون لوگ ہیں. آگے آیت نمبر 16 پڑھ رہی ہوں. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے. الذین، وہ لوگ، یقولون، شروع میں یا جو ہے آتین والا وہ کے معنوں میں، اور یقولون قاف واو لام روٹ ورڈ ہے، واو نون پلورل کے لیے آتا ہے. وہ کہتے ہیں ربنا، یہ ان کی دعا بتائی گئی ہے یہاں پہ، اے ہمارے رب. ربنا جو ہے وہ ہم کے لیے آتا ہے، انا بے شک، اور پھر نا ہم کے لیے آ رہا ہے، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے ہم، نون لکھنا پھر ہم کے لیے آ رہا ہے، اور حمزہ میم نون روٹ ورڈ ہے. فاغفر لنا، پس یا تو بخش دے، لیے ہمارے، غفرا ڈھانپ دینے کے معنوں میں آتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا. مغفر کا ورڈ میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ہیلمٹ کے لیے، کورنگ کے لیے آتا ہے، جو ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے. تو غفرہ بیسیکلی ڈھانپنے کے معنوں میں آتا ہے. لیے اور نہ ہمارے، ہمارے لیے ڈھانپ دے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری مغفرت فرما دے. ذنوبنا، ذنب سے ہے، گناہ کی جمع ذنوب، ذنب کی جمع ذنوب، یہ گناہ کے معنوں میں، یعنی گناہ، اور پھر نون الف نہ آ گیا ہم کے لیے، گناہ ہمارے. وقینا، اور بچا ہم کو. وقینا جو ہے یہ واو قاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، وہی وقایا یعنی تقوی کا روٹ ورڈ جو ہے کہ بچا دے ہم کو، نون الف نہ ہم کے لیے. کس سے بچا دے؟ عذاب النار، آگ کے عذاب سے. ٹھیک ہے. تو یہ جنت کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ یہ ان عقل مند لوگوں کے لیے ہیں جو ایسا اللہ تعالیٰ کا تقویٰ رکھتے ہیں کہ ان نعمتوں کو جو آیت نمبر 14 میں بتائی گئی، ان کی محبت رکھتے ہوئے، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہی اپنی آخرت کی زندگی بناتے ہیں، اپنی آخرت کی زندگی کو بھول نہیں جاتے، اور اتنے عاجز اور اتنے ان میں انکساری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ساتھ دعائیں بھی کرتے ہیں. یعنی یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے، یہ ساری نعمتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے آئے. یعنی ایمان لے آئے، کس چیز پر ایمان لے آئے؟ کہ جو باتیں ہمارے رب کی طرف سے ہمیں بتائی گئی ہیں اس اخروی زندگی کے بارے میں اور وہاں پہ ملنے والے اجر کے بارے میں، اس کے بارے میں ان کو ایک کمپلیٹ 100% یقین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ان کو کوئی شک نہیں ہوتا،
ان کا یقین اتنا پختہ ہوتا ہے، اسی لیے تو قربانی کی سطح پر آ جاتے ہیں وہ، اسی لیے تو دنیا کی جو غلط چیزیں ہیں ان کی طرف وہ نہیں جاتے، یا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کو وہ کراس نہیں کرتے، ان کے اندر ہی رہتے، اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہاں پہ آج کچھ اگر اوپر کنٹرول کر لیا اور غلط چیزوں سے بچ گئے تو آخرت میں جو ہے اس کا بہت زیادہ اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ ملے گا، اور جو جنت کی زندگی ہے اس کے اوپر ان کا پختہ یقین ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو یہ مشکل نہیں لگتا، جیسا صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں کہ وہ کیوں اتنی قربانی کی سطح کے لیول پہ آ گئے تھے کہ ان کا آمنا کہنا جو تھا وہ واقعی بالکل صحیح تھا، وہ واقعی دلوں سے ایمان لاتے تھے۔ ہم لوگوں کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے، اتنے دل میں گھر نہیں کیا ہوا ہمارے ایمان نے، تو اس لیے ہم پس پیش کرتے ہیں، بیچ میں رہتے ہیں، ششوپن میں رہتے ہیں، کروں نہ کر لوں، کر لیا تو یہ نقصان ہو جائے گا، یا لوگ ناراض ہو جائیں گے یا کیا، کیونکہ وہ ایمان کا لیول ویسا نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان جو ہے اس کے تو پھر کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے ایمان لانے کا محض زبانی دعویٰ نہیں ہوتا، اس ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، تو وہ تقاضے بھی پورے کرنے ہوتے ہیں عملی طور پر، تبھی وہ ایمان جو ہے وہ معتبر ہوتا ہے اور وہ صحیح جو فائدہ مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں اے رب ہم ایمان لائے، جو تو نے ہمیں کہا ہے ہمیں اس پہ پختہ یقین ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، اور اس یقین کا اظہار وہ اپنے عمل سے کرتے ہیں، اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ہم میں کمی کوتاہی ہے، ہم گناہ کر جاتے ہیں، ہم غلط باتیں بھی منہ سے ہمارے نکل جاتی ہیں، یا کوئی غلط حرکت کسی نہ وقت، ظاہر ہے شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، انسان کا نفس ہر وقت اس کے ساتھ ہے جو اس کو غلط چیزوں کی طرف لے ہی جاتا ہے، تو وہ اس لیے کبھی بھی کچھ کر کے بہت زیادہ مطمئن نہیں ہو جاتے، وہ ہر وقت اپنے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اب تو ہم نے بہت کر لیا، یا اب تو ہم بڑے نیک ہو گئے، یا یہ کہ ہم سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتے، وہ سب کچھ کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا رب جو بھی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں تو ان کو ڈھانپ دے، تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ یعنی تقویٰ والے ہیں، عقل والے ہیں، بصیرت والے ہیں، مگر اسی وجہ سے ان کو یہ خوف بھی رہتا ہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے، کہیں ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرتے، تو اس لیے وہ بخشش کی دعائیں ہر وقت کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اپنے غلط یا کاموں پر یا گناہوں پر ان کی نظر رہتی ہے، کیونکہ ان کی جو نظر ہوتی ہے وہ آخرت پر ہوتی ہے، وہ دنیا کی زندگی تک ان کی نظر نہیں ہوتی اتنی، یعنی ان کا ہورائزن اتنا چھوٹا نہیں ہوتا کہ بس وہ دنیا کی لذتیں اور یہاں کے فائدوں کو ہی ترجیح دیں، وہ آخرت کے لیے سوچتے ہیں، وہ آخرت کے لیے جیتے ہیں، دنیا کو آخرت کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے آخرت کی زندگی ہم نے بنانی ہے، اور وہ اتنے عاجز اور یعنی انکساری والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر کوئی فخر، کوئی تکبر نہیں کرتے، خود کو کچھ بڑا نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم پھر بھی گناہگار ہیں، کیونکہ ہم اپنے عبد ہونے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے فلی طرح سے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اور ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلط کام ہو جاتے ہیں، وہ کبھی بھی غلط کام کر کے اپنے لیے صفائیاں نہیں دیتے، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسان جب غلط کرے اور اس کے بعد اس کے اوپر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے غلط قسم کی توجیحات دے کے خود کو سیٹسفائیڈ کرتا رہے، کیونکہ اندر سے ایک آواز تو آتی ہے نا، ایک وہ گھنٹی تو بجتی ہے اندر، لیکن ہوتا ہی ہے کہ ہم تعویلات دینا شروع کر دیتے، نہیں یہ میں نے اس وجہ سے تو نہیں کیا، یہ تو میں نے اس لیے کیا، یا اب اتنا تو کرنا ضروری نہ، دیکھو ورنہ تو یہ ہو جائے گا، ورنہ تو وہ ہو جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں جب اندر سے یہ گھنٹی بجتی ہے نا تو اس آواز کو سننا چاہیے، تعویلات دے کے خود کو مطمئن نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہم اپنے آپ کو کبھی کریکٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ احساس ہونا ضروری ہے کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلط کام ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں ہر وقت الرٹ بھی رہنا، اور ہر وقت فوری مان کے ہاں میرے سے غلط ہوا ہے، مان لینا جو ہے نا، یہ انسان کو بچا لیتا ہے بہت سے گناہوں سے اور بہت سے غلط
طرف جانے سے. ورنہ جب انسان نہیں مانتا, جو ہٹ دھرم ہوتا ہے نا, وہ گناہ بھی دوبارہ کرے گا اور وہ مزید غلط کاموں کی طرف چلتا جاتا ہے. تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے جن میں اتنی عاجزی ہو کہ اپنی غلطی کو مان لیں اور اس پہ استغفار کریں اور ہمیشہ کرتے رہیں. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے تو ہماری کیا حیثیت ہے, ہم کیوں نہ استغفار کریں. تو وہ اللہ سے یہ کہتے ہیں وقنا عذاب النار, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ آخرت کی زندگی میں اگر خسارہ ہو گیا, ناکامی ہوگی, تو وہ ابدی خسارہ ہے. دنیا کی زندگی میں تو نقصان یا خسارہ عارضی خسارہ ہے, اس کو برداشت کر لینا بہتر ہے, لیکن آخرت کا خسارہ ہو گیا تو پھر تو انسان کا ابدی نقصان ہو جائے گا. وہ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو جن میں عقل ہوتی ہے, فہم ہوتا ہے, شعور ہوتا ہے, اہل بصیرت, اہل علم, وہ اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں. تو یہ دعائیں بھی ہمیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان اولو الالباب کی یا ان اولو الابصار کی مزید کچھ خصوصیات آگے بتائی ہیں. اگلی آیت دیکھیں, الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار, جو صبر کرنے والے ہیں, سچے ہیں, فرما بردار ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری پہر میں استغفار کرنے والے. الصابرین صبر سے ہے, صبر کرنے والے, صاد بارا. والصادقین صدق سچائی کے لیے آتی ہے کہ سچے لوگ. عموماً اس کا ترجمہ سچ بولنے والے لکھا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ سچے کریں گے تو وہ زیادہ بہتر اس کا ترجمہ ہے, بھی تفسیر میں دیکھتے ہیں. والقانتین, قانتین قنوت سے ہے, قاف نون اور تا اس کا روٹ ورڈ ہے, یعنی تیز اس کو ہم کہتے ہیں. قنوت کا مطلب ہوتا ہے بہت عاجزی کے ساتھ اطاعت, اور پھر اس اطاعت میں ہمیشگی بھی ہونا, یعنی دوام بھی ہونا, ٹھیک ہے. یعنی ایک تو یعنی خضوع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ فرما برداری, اور پھر ہمیشگی کی فرما برداری, اس پہ استقامت, اس پہ قائم رہنا, ہٹنا نہیں, ٹھیک ہے. والمنفقین انفاق سے ہے, نون فا قاف یعنی خرچ کرنے والے. والمستغفرین غفرہ سے ہے, استغفار کرنے والے, بخشش طلب کرنے والے. سین تا جو ہے نا بیچ میں طلب کرنے کے لیے آتا ہے, اور یہ سارے یہ نون جو ہے نا یہ فاعل و مفعول کا فرق ہو جاتا ہے. واو نون فاعل کی فارم میں, یہ نون جو ہے وہ مفعول کی فارم میں آ جاتا ہے. بالاسحار جو ہے وہ جو سحر کا وقت ہوتا ہے, صبح کا وقت, اس کی جمع ہے, یعنی سحری کے جو اوقات ہوتے ہیں صبح صبح کے, اس وقت استغفار کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے متقی لوگوں کی خصوصیات کیا بتا دی. سب سے پہلے یہ بتایا کہ صبر کرنے والے. صبر جو ہے اس کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے باندھنا یا خود کو روکنا, ٹھیک ہے. تو یہ جو اصطلاح ہے, ایک تو یہ دو طرح کے لحاظ سے استعمال ہوتی ہے. ایک تو یہی جو کہ ہم عمومی طور پہ اس کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ گئی, کوئی مشکل آ گئی, کوئی بیماری آ گئی, کوئی غم آ گیا, تو اس پر مثبت رویہ رکھنا, یعنی منفی حالات میں مثبت رویہ رکھنا, جزا فضا سے پرہیز کرنا, برداشت کرنا, منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالنا یا کوئی ایسا عمل نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو. اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے اس کو قبول کرنا, یہ بھی صبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ صبر کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتے ہوئے جو آزمائشیں, جو مشکلات آئیں, ان کو خوش دلی سے برداشت کرنا اور آگے استقامت سے جمے رہنا اور آگے بڑھتے جانا, پیچھے نہ ہٹنا, ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے آپ کو مضبوطی سے جمائے رکھنا, خواہ کیسے بھی حالات ہیں, مطلب تنگستی ہے یا خوشحالی ہے یا جیسے بھی حالات ہیں, انسان جو ہے وہ کسی بھی طرح سے دین کی راہ پہ چلتے ہوئے پیچھے نہ ہٹے. یعنی یہ نہ ہو کہ جہاں پہ ذرا سا مشکل لگے تو وہاں پہ وہ ہدایت کی راہ سے ہٹ جائے. یعنی اپنے آپ کو ہدایت کی راہ پر استقامت سے جمائے رکھنا, گناہوں سے خود کو روکے رکھنا, یہ بھی صبر کہلاتا ہے,
ٹھیک ہے. ہم عموماً صبر کا مطلب وہی لیتے ہیں کہ کوئی مشکل آ گئی تو اس پہ واویلا نہ کرنا، لیکن یہ بھی صبر ہے کہ اپنے آپ کو انسان استقامت کے ساتھ اللہ کی دین کی جو راہ ہے یا ہدایت کی جو راہ ہے اس کے اوپر جما کے رکھے. ٹھیک ہے، اور ہمیشہ رکھے. یہ نہیں کہ صرف خوشی خوشی میں یا اچھے حالات میں تو انسان اطاعت کرے، اور جہاں پہ ذرا تھوڑا سا مشکل لگے اس میں وہاں پہ انسان کے، یا جس میں انسان کو کوئی قربانی کی سطح پر آنا پڑے، کوئی چیزیں چھوڑنی پڑے، کوئی اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے، تو اس میں انسان فوراً کہے کہ او ہو یہ تو میں نہیں کر سکتا، اس میں تو مجھے اپنا پہننا اوڑھنا تبدیل کرنا پڑا ہے، مجھے اپنے زندگی گزارنے کا طریقہ تبدیل کرنا، یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ قربانی میں نہیں دے سکتا. نہیں، یہی ہے کہ اس میں بھی اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے آپ کو باندھنا ہے. یہ بھی صبر کے معنی میں آتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفت یہ بھی بتائی ہے، الصابرین، یعنی وہ خود کو روک کے باندھ کے رکھتے ہیں، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے کوئی غم کا معاملہ ہے، کوئی مشکل کا معاملہ ہے، کوئی بیماری کا، مصیبت کا، کسی بھی طرح کا معاملہ ہے، یا انہوں نے ہدایت کی راہ پہ چلنا ہے اور اس میں ان کو کوئی رکاوٹ آ رہی ہے. اس میں ہوتا ہے نا، آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، معاشرہ ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہیں، سب کی طرف سے کوئی نہ کوئی یا تو باتیں ہوتی ہیں یا اعتراضات ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کام شروع کر دیا، یا تم کن چکروں میں پڑ گئی ہو، تم تو ایسے بہت مولوی ہو گئے ہو. جب آپ آتے ہیں قرآن سمجھنا پڑھنا شروع کرتے ہیں تو لوگوں کی باتیں بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ بننا شروع ہو جاتی ہیں. ان کی طرف سے ایسے رویے ہوتے ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن نہیں، ایسے میں بھی خود کو روکنا صبر ہی کہلاتا ہے کہ آپ نے اب ان کی باتوں سے متاثر ہو کے چھوڑ نہیں دینا، دل چھوٹا نہیں کر دینا، پیچھے نہیں ہٹ جانا. ٹھیک ہے نا. تو خود کو باندھنا، استقامت سے اللہ کی راہ پہ جمع رہنا، یہ بھی صبر ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے متقیوں کی اور ایسے عقل والوں کی اور ایسے علم والوں کی خصوصیت بتائی ہے کہ جیسا بھی ہو وہ اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان پہ ذرا سی کوئی مشکل آتی ہے نا تو وہ فوراً ہٹ جاتا ہے، اور جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں یا جو کوئی آسان احکامات ہوتے ہیں ان پہ انسان خوشی خوشی عمل کر لیتا ہے. جب خوشی ہوتی ہے تو اس میں اللہ سے راضی بازی ہوتا ہے. آزمائش ہی زیادہ تب پتہ چلتی ہے جب تھوڑا سا اپنی یا تو روٹین سے ہٹنا پڑے یا تھوڑی سی کوئی مشکل آ جائے، تو ایسے وقت میں پھر ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. تو جن کے اندر صحیح ایمان ہوتا ہے نا وہ صبر سے ہی کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے. اور یہ جو ہے نا، جو کوالٹیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بتائی ہیں، ان کو غور سے سنیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک پیمانہ دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں. اچھا، پھر اگلا بتایا والصادقین، اور سچے لوگ. اب سچے جو ہے اس سے مراد صرف ایسے نہیں ہیں جو کہ بولنے میں سچ بولنے والے ہوں. اس سے مراد ایسے ہیں جو اپنے ہر معاملے میں سچے ہوں، یعنی اپنے معاملات میں سب سے پہلے تو اپنے آپ سے بھی سچے ہوں. ٹھیک ہے. خود کو بھی دھوکہ نہ دیتے ہوں. بعض دفعہ انسان خود کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں میں نے تو یہ اس وجہ سے نہیں کیا، یا نہیں یہ تو یہ مسئلہ اس وجہ سے. یہ خود کو دھوکہ دینے کے برابر ہے، کیونکہ اندر سے اللہ تعالیٰ نے ضمیر کی آواز تو ہر ایک کے اندر رکھی. تو اپنے ساتھ بھی سچے ہوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی سچے ہوں ہر طرح کے معاملات میں، چاہے وہ قولی لحاظ سے ہے یا وہ ان کے عملی لحاظ سے. تو بات میں بھی سچے، اپنے اعمال میں بھی سچے، یعنی اگر وعدے کیے ہیں تو وہ ان کو بھی پورا کرتے ہیں، کوئی ذمہ داری اٹھائی ہے، عہد کیا ہے، ان کو بھی پورا کرتے ہیں، کوئی گواہی دینی ہے اس میں بھی وہ سچے ہوتے ہیں، ان کی نیتیں بھی سچی ہوتی ہیں، ان کے دل کے ارادے، ان کی سوچیں، ان کی زبان، ہر لحاظ سے وہ سچے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چاہے ان کے ایکشنز ہیں یا چاہے ان کی باتیں ہیں یا چاہے ان کی سوچیں ہیں، ان کے خیالات ہیں، ان کے معاملات ہیں، ان کی عبادات ہیں، جو بھی ہے ہر چیز میں وہ سچے کھرے پیور لوگ ہوتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی وہ سچے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ بالکل کھرا رکھتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، اور جھوٹ اور منافقت ان سب چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، ان سب چیزوں سے بالکل بچتے ہیں. یعنی صرف اوپر سے سچے نہیں کہ محض زبانی، تو بہت سے لوگ ایسے تو زبان پہ تو ٹھیک ہے وہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا بڑے بڑے دعوے بھی کر رہے ہوتے ہیں، پتہ تب چلتا ہے جب ایکشن کرنے کا ٹائم آتا ہے، عمل کرنے کی بات آتی ہے. ٹھیک ہے. تو صادقین سے مراد وہ ہیں جو قول و فعل کے سچے ہیں ہر لحاظ سے. تو
تو یہ اس میں اس لیے میں نے کہا تھا کہ صرف سچ بولنے والے نہیں، آپ اس کو سچے لکھیں تو یہ زیادہ صحیح پتہ چلے گا، یعنی ایسے راز پاس جو ہر لحاظ سے پیور ہوتے ہیں، بالکل کھرے، اس میں نیت، ارادہ، بات، عمل، ہر لحاظ سے، اپنے لحاظ سے، دوسروں کے ساتھ بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی، تمام ان کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ سچے اور کھرے ہوتے ہیں، راست بازی پر ہوتے ہیں، جھوٹ اور منافقت اور لبادے اوڑھنا، ان چیزوں سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ تو اب ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کتنے سچے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کہیں نہ کہیں پہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی غلط بات کر دی، کوئی ڈنڈی مار دی، کوئی اپنا آپ زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کے لیے، یا یہ کہ ہمارا لوگوں کے اوپر کوئی اچھا امپریشن پڑ جائے۔ جس سے میں عموماً مثال دیتی ہوں کہ عموماً لوگ چیزوں کی پرائسز بتانے میں، یا یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں ہمیشہ اس کی ایگزامپل اسی لیے دیتی ہوں کہ لوگ اس میں جو ہے وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے معاملات ہیں، کوئی کاروبار میں ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، ایون اپنے گھر میں رہتے ہوئے، کاروبار نوکری تو چلے بڑے معاملات ہیں ان میں بھی کرنا ہے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے رشتہ داروں سے، شوہر سے، بچوں سے، ہر معاملات میں سچ کو اپنائیں۔ یہ جو سچ کی خصوصیت ہے نا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر بندوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی دھیان رکھتے ہیں کہ میں کسی سے بات کرتے ہوئے کوئی غلط بات میرے منہ سے نہ نکلے، صرف اس وجہ سے کیونکہ انسان کا نفس ساتھ ہوتا ہے، شیطان اس کو ورگلا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ایسے نہیں، ایسے کہہ دو۔ تو کوئی بہت زیادہ ایسا معاملہ ہے جس میں جو ہم نے توریہ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اس میں انسان توریہ کر لے کہ اس میں کوئی جان بچانی ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی جس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی فتنہ فساد ہو جائے گا، تو اس میں آپ توریہ سے کام لے لیں، یعنی کوئی ایسی بات کر دیں جو کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور وہ ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پہ آپ کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ اتنی کی گنجائش دین میں ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی ہر لحاظ سے کوشش کریں کہ بس سچ کو اپنائیں۔ جب انسان ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر اور جھوٹ بولتا ہے، پھر کرتے کرتے اس کو جو ہے نا وہ احساس اس کے اندر سے ختم ہوتا جاتا ہے، وہ یہی سمجھتا جاتا ہے بس ایک جھوٹ بولا، اتنا بولا کہ آہستہ آہستہ وہ خود بھی اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ چیز اس کو خود بھی ٹھیک ہی لگنے شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ اس نے وہ جھوٹ سے ہی وہ بنیاد ڈالی ہوتی ہے اس چیز کی۔ جس طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ انسان سچ بولتا ہے اور پھر بولتا چلا جاتا ہے تا وقت کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور پھر بولتا جاتا ہے، یعنی اسی پہ لگاتار قائم رہتا ہے، اور جھوٹ، تو وہ اللہ کے ہاں جھوٹا ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے کہ کسی سے کوئی غلط بات کر دی تو فوراً استغفار کریں، فوراً یہ سوچیں کہ میں نے وہ مٹانا ہے جو لکھا گیا ہے۔ تو یعنی بہت زیادہ نا الرٹ ہو کے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم احساس نہیں کرتے یا اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ کسی سے بات کرتے ہوئے یا کچھ بتاتے ہوئے کسی نے کچھ پوچھا تو ہم بڑھا چڑھا کے زمین آسمان کے کلابے ملا کے میں نے تو فلاں چیز فلاں جگہ سے لی، یا یہ بھی میرا ہے، وہ بھی میرا ہے، میرے پاس اتنی یہ چیز ہے، اتنی وہ چیز ہوتا ہے نا آج کل تو، کیونکہ مٹیریلزم بہت زیادہ ہو گیا، لوگ ان چیزوں کا احساس ہی نہیں کرتے، ایکچوئل کچھ ہوتے ہیں اور دکھاتے کچھ ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھیں ایک جھوٹ کی زندگی ہے نا، لوگ پتہ نہیں کیا کیا بن کے خود کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو سچائی کی ایک کوالٹی ہے نا، اس کو اپنانا بہت ضروری ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی سچ کو اپنائیں۔ بہت سے زندگی کے جھمیلے اور جو مشکلات ہیں نا ان سے انسان بچ جائے گا اگر صرف ایک سچ کو اپنا لینا۔ آلدو بعض دفعہ آپ کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں ایسا کروں گا تو میری کوئی امپریشن کم ہو جائے گا، اہمیت کم ہو جائے گی، یا لوگ جو ہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لیکن نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی عزت بناتے ہیں، عزتیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سچے انسان کو کبھی بھی، یا جو حق پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو کبھی اس کا ساتھ نہیں کبھی چھوڑتے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔
اور سچے لوگ اللہ کو پسند ہے. بس یہ یاد رکھے, جھوٹ بولنے والے, لبادے اوڑے ہوئے, منافقت کرنے والے, غلط بات کرنے والے, دلوں میں غلط نیتیں رکھ کے اوپر سے اچھی طرح سے ملتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ اوپر سے بڑی اچھی طرح سے مل رہے ہوتے ہیں, لیکن اندر سے دل ان کا جو ہے وہ اس میں حسد ہوتا ہے یا بغض ہوتا ہے یا کچھ. یہ نہیں کرنا. اسی لیے میں نے کہا نا, ارادے, نیت, دل کے سچے, دلوں کے میں بھی ان کی جو سوچیں ہوتی ہیں وہ بھی سچی ہوتی ہیں, کھری ہوتی ہیں. تو یہ الصادقین جو ہے نا, یہ بہت ایک واسٹ ٹرم ہے. ہم صرف اتنا کہہ کے نہیں گزر سکتے کہ سچ بولنے والے, اور ہم کہہ کہ ہاں ہم تو سچ ہی بولتے. نہیں, اس میں تو بہت ڈیپتھس ہیں اگر اس میں ہم جائیں, اور پھر اپنے آپ کو جب رکھ کے پرکھنا شروع کریں کہ ہر معاملے میں ہم سچے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو الصابرین والصادقین, اور پھر والقانتین. اب قانتین ایک تو اطاعت کرنے والے, عاجزی کے ساتھ, فوری اطاعت کرنے والے, اور پھر اس عاجزی پہ دوام رکھنے والے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈیلے کرتے ہیں کہ اچھا, جس طرح ہوتا ہے نا کہ اچھا دیکھ لیتا ہوں, نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے, ابھی تو یہ ہو جائے گا, ابھی تو وہ ہو جائے گا. اس طریقے کی, وہی جو میں بھی بات کر رہی تھی کہ ہم تعویلات بہت دینا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر بہانے ہیلے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ کسی طریقے سے میری اسے جان چھوٹ جائے یا نہ کرنا پڑے. ایسے نہیں. جیسا ہوتا ہے نا بچوں میں بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو بات کہیں تو وہ ٹالتا ہے, اور کہ کوئی ایک بچہ ہوتا ہے جو فوری آپ کی بات مانتا ہے, اور بہت یعنی اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ عاجزی بھی ہوتی ہے, اور بہت دل کی خوشی کے ساتھ فوری, اور اس کا ہمیشہ یہی معاملہ رہتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں قانتین, جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا نا, قانت ان کی جمع ہے یہ کہ اطاعت کرنے والے, ایسی اطاعت کرنے والے جن کی اطاعت جو ہے اس میں ایک خضوع بھی ہوتا ہے, ایک عاجزی بھی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ خوشی اور رضامندی اور ہمیشگی. اس میں جو ہمیشگی کا پہلو ہے نا استقامت کے ساتھ. یعنی آپ دیکھیں جس طرح ہوتا ہے نا, ایک مثال آپ یہ دیں گے کہ عام حالات میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, پوری نمازیں پڑھیں, ذرا کوئی زندگی کی روٹین چینج ہوئی, گھر میں مہمان آ گئے, یا ہم کہیں آؤٹنگ پہ چلے گئے, یا جس طرح شادی بیاہ کی تقریبات پہ چلے گئے, چلیں جی نمازیں بھول گئی, وہ خیر ہے نمازیں قضا ہو رہی ہیں تو کوئی نہیں, ویسے تو ہم پڑھتے ہی ہیں نا. یہ قانتین ہونا نہیں ہے. قانتین میں پھر وہ ہے کہ چاہے اب کچھ بھی ہے آپ کے لیے, آپ کی نماز اہم ہونی چاہیے. چاہے آپ کہیں آؤٹنگ پہ گئے ہیں, چاہے آپ کے گھر میں کوئی آیا ہے, چاہے آپ کسی تقریب میں گئے ہیں, آپ نے اٹھ کے نماز کے لیے جگہ ڈھونڈنی ہے, وقت نکالنا ہے. اور اس وقت کوئی یہ نہ سوچے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے, یہ دیکھو اٹھ کے نماز پڑھنے جا رہی ہے. نو, یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے دیکھو تم اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گی, سب لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہے, عجیب سا لگے گا. نو, یہ نہیں سوچنا. اس میں دنیا کے لیے, دنیا کے لوگوں کے لیے ہم اتنا جئیں اور ان کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے اتنا کچھ کریں, تو اپنے رب کے لیے نہ اٹھیں, اس کے لیے نہ سجدے کریں جا کے, جس نے یہ ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں. تو ایک تو یہ سمجھ لیں کہ کچھ بھی ہو جائے, کہیں پہ بھی ہے, آپ کی نماز مس نہیں ہونی چاہیے. وہ کسی حالت میں ہم نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے. بے شک آپ مختصر کر لیں اپنی نماز, اگر آپ ایکسٹرا سنتے نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں تو آپ بے شک وہ چھوڑ دیں. فرائض ایٹ لیسٹ ضرور پورے کر دیں. اگر کوئی ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو کچھ اس طرح کا ٹائم ٹائٹ ہو رہا ہے, یہ کچھ بھی ہے, تو یہ جو دوام ہونا, استقامت ہونا, ہمیشگی ہونا, اور پھر فوری پس و پیش نہیں کرنا, ہیلے بہانے نہیں, اور عاجزی کے ساتھ, دل کی رضامندی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, یہ سب چیزیں جو جب ہوں گی تو پھر وہ صحیح قانتین کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کی صفات میں شامل کیا کہ والقانتین, کہ وہ اطاعت گزار ہیں, اور ایسے اطاعت گزار ہیں, اس طرح کے فرما بردار. تو اس میں بھی ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم پتہ چلتا ہے, میں اس لیے جو آپ کو کہتی ہوں نا کہ اپنے لیے سوال لکھ لیا کریں کہ جب مجھے اللہ کا کوئی حکم پتہ چلتا ہے تو میری فرما برداری کس طرح کی ہوتی ہے.
یعنی میں فوری اطاعت پر آ جاتی ہوں، یا میں پسو پیش کرتی ہوں، یا میں اس میں ہیلے بہانے ڈھونڈتی ہوں، اور پھر جب میں اطاعت جن چیزوں پہ کر رہی ہوں اس پہ میری استقامت کتنی ہے، اس میں دوام کتنا ہے، اس میں ہمیشگی کتنی ہے۔ نماز کی تو میں نے صرف ایک ایگزامپل دی ہے نا سمجھانے کے لیے، وہ ہر معاملے میں ہی آ جاتا ہے کہ اب آپ سچ بولنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، تو اس میں استقامت کتنی ہے، صبر کر رہی ہیں تو اس میں استقامت کتنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس لحاظ سے اپنے آپ کو اگر ہم انالیسس کرتے رہے، کیونکہ مقصد ہی ہمارا یہ ہونا چاہیے نا پڑھنے کا، کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، جو چیزیں ابھی تک ہمارے اندر غلط تھیں ان کو ہم نے درست کرنا ہے، جو ہمارے میں کمی کوتاہی ہے ان کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو اب یہ صابرینہ، صادقینہ، قانتینہ، اور آگے منفقینہ، یعنی اللہ کی راہ میں پھر خرچ بھی کرنے والے ہیں، انفاق کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو مال دیا ہے تو اس کو اپنے تک سمیٹ کر نہیں رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ بس، یعنی وہ خود غرض لوگ نہیں ہوتے، وہ دوسروں کا بھی احساس رکھتے ہیں، ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں دی ہیں اس میں صرف ان کا اپنا حق ہی نہیں ہے، اس میں جو دوسروں کا حق ہے جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے اس تک بھی وہ پہنچاتے ہیں، اور اس میں انفاق کی ساری صورتیں آ جاتی ہیں، مال کے لحاظ سے انفاق کرنا، چاہے آپ اللہ تعالیٰ کے دین میں انفاق کر رہے ہیں اس کو پھیلانے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں جن کے پاس کمی ہے ان کو دینے میں صدقہ خیرات کر رہے ہیں، یا کوئی بھی چیز، یعنی صرف مال ہی نہیں، اپنے علم کا انفاق کر رہے ہیں، اپنی قابلیت کا انفاق کر رہے ہیں، اپنے وقت کا انفاق کر رہے ہیں، ذہانت ہے، صحت ہے، جو بھی چیزیں ہیں ان سب کا صحیح استعمال، صحیح طریقے سے ان کو خرچ کر رہی ہیں، اس سے دوسروں کو بھی فائدہ دے رہے ہیں، صرف اپنے تک نہیں رکھ رہے۔ تو انفاق میں جو ہے وہ پھر سب چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی انفاق میں صرف مال کے انفاق کی بات نہیں ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، آپ میں کوئی صحت تندرستی ہے، تھوڑی پاور ہے، آپ کسی کو کوئی ہیلپ دے سکتے ہیں، آپ وہ بھی اسی میں ہی رکھیں گے، آپ کا وقت ہے فالتو تو وہ بھی آپ کتنا فائدہ دیتے ہیں لوگوں کو، یا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی قابلیت، صلاحیت، ذہن جو کچھ بھی آپ کے پاس، کیونکہ ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو آپ ہر چیز کے بارے میں دیکھیں کہ میں اس میں منفقین میں آنے والی میری میں کتنی اہلیت ہے، اور کتنا میں اس کیٹیگری کے اندر فال کرتی ہوں، اور کتنا اس سے باہر ہوں، اپنے آپ کو ہم اس طریقے سے چیک کریں، ٹھیک ہے۔ تو خود غرض نہیں ہوتے کہ بس اپنا سوچنا، اپنے لیے خرچ کرنا اور اپنے لیے ہی سب نعمتوں کو استعمال کرنا، ایسے نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پھر یہ سب کرتے ہوئے بھی وہی بات کہ ان کو احساس اتنا ہوتا ہے، وہ اتنے عاجزی والے ہوتے ہیں، اور کہ وہ اپنے گناہوں کے لحاظ سے بہت الرٹ رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے، تو وہ سب کچھ کر کے بھی سحری کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں، یعنی وہی بات ہے کہ وہ اتنے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جاتے کہ اب تو ہم نے جی بڑا دین پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو اب تو شاید ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں، تو ہمیں تو یعنی سب کچھ مل گیا، یا ہمیں کچھ استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بالخصوص جب انسان دین کے اوپر چلنا شروع کرتا ہے، قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، تو زیادہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں، وہ کیونکہ اس کو اپنا شکار ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے نا، تو شیطان کا حملہ اور تیز ہو جاتا ہے جب کوئی قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی طرف آتا ہے، یا دین کو سمجھنے کی طرف آتا ہے، تو اس کے حملہ آپ دیکھیں اتنی آسانی سے بلی بھی اپنا شکار نہیں چھوڑتی، تو شیطان نے جو اتنے عرصے سے شکار پکڑا ہوتا ہے وہ کیسے چھوڑ دے آرام سے، تو اس کے حملے اور تیز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں کبھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے اگر دین پڑھنا سمجھنا شروع کر دیا تو اب تو ہم بالکل جو ہے وہ بڑے ہی زبردست ہو گئے ہیں، ہم تو کچھ غلط نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اور ہمیشہ استغفار کرتے رہیں، اور استغفار کے لیے یہاں پہ جو خصوصی طور پہ جو ٹائم بتایا گیا ہے نا، وہ سحر کا ٹائم بتایا گیا، یعنی صبح کا وقت جو ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. اس میں آپ فجر کا وقت لے لیں، ظاہر ہے جس ہم سحر کا وقت لیتے ہیں، اور اس سے پہلے جو تہجد کا وقت ہے، کیونکہ جس طرح ایک وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے ایسا جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے ایسا جو مجھ سے اپنی حاجت طلب کرے اور میں اس کو عطا کر دوں. یہ مستند حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ اللہ تعالیٰ جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے، جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، تو اس وقت پھر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اپنے عرش سے، اور اس وقت آ کے اللہ تعالیٰ کی یہ پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے ایسا جو اس وقت استغفار طلب کر رہا ہے، جو اس وقت مجھ سے اپنی حاجت طلب کر رہا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اس ٹائم پہ اٹھ کے اپنی حاجت، اپنی دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب استغفار کریں. یہ وقت جو ہے نا بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اپنے گناہوں کی استغفار اس وقت ضرور کریں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم حاجات کی طرف تو ہمارا دھیان بہت زیادہ ہوتا ہے، دعاؤں کی طرف، یہ مل جائے وہ مل جائے، اور وہ بھی ہم زیادہ دنیاوی ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کہ ایک تو آخرت کی کامیابی ضرور مانگیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت ضرور مانگیں تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو، اور اس کے ساتھ استغفار ضرور کریں. جو بھی استغفار کی تسبیحات ہیں آپ جتنا بھی زیادہ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں. یہ وقت بہت زیادہ بہترین ہے استغفار کرنے کے لیے. تو وہ اس وقت کو مس نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس میں فجر کی پابندی بھی آ جاتی ہے، ظاہرہ نمازوں کی پابندی کرنے والے، اور اس میں پھر استغفار کو بالخصوص کرنے والے. ٹھیک ہے نا. اب آپ اس آیت کو، وہی آیت نمبر 14 جو تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام دنیاوی محبتوں کا ذکر کر کے بتایا، اس سے ریلیٹ کریں کہ اسی دنیا کے لوگ ہیں، یہ کوئی کسی دوسری دنیا کے نہیں ہے، کوئی ایسی ماورائی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہے. اسی دنیا میں رہتے ہوئے ان تمام دنیاوی محبتوں کو دل میں رکھتے ہوئے ان کے اندر یہ والی کوالٹیز بھی ہوتی، یہ والے اوصاف بھی ہوتے. ٹھیک ہے. یعنی ایک طرف دنیا ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کو بھی وہ ترک نہیں کرتے، تارے کے دنیا وہ نہیں ہو جاتے، لیکن دوسری طرف جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے اوپر وہ ثابت قدمی دکھاتے ہیں، دین کے اوپر، حق کی راہ پہ، ہدایت پر وہ صبر بھی کرتے ہیں، اور پھر فرما برداری کرتے ہوئے استقامت دکھاتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں، پھر انفاق کرتے ہیں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ان کے پاس ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ کبھی یہ نہیں سمجھ لیتے کہ ہم نے بہت کر لیا، یا وہ تکبر یا اکڑ کا شکار نہیں ہو جاتے. وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اوصاف یا یہ کوالٹیز کیوں بتا رہے ہیں؟ اسی لیے کہ ہم اپنے انالیسس کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ کو چیک کریں. یہ ہمیں ایک سیلف چیک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا ہے، ایک پیمانہ بتا دیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر ایک کوالٹی زیادہ ہو، دوسری کم ہو، کوئی صبر میں بہت آگے ہو، کوئی انفاق کرنے میں دوسرے سے زیادہ آگے ہو. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ ساری جو پیمانے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے نا، یہ ان پہ ہمیں اپنے آپ کو چیک ضرور کرنا ہے کہ کس لیول کا، کیونکہ ہر ایک کی زندگی کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں نا. تو ہم نے ظاہر ہے ہر انسان نے اپنا محاسبہ اپنی زندگی کے لحاظ سے، اپنی زندگی کے حالات کے لحاظ سے کرنا ہے. بہرحال یہ ایک ان جنرل ایک پیمانہ ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم سیلف چیک کر لیں کہ ہمارے اندر کون سی کوالٹیز ان میں سے ہیں، اور جن میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے. سچ بولنے والا معاملہ ایسا ہے جس میں ہم ڈگمگا جاتے ہیں، تو اس کو ہم امپروو کریں. صبر کرنے والا معاملہ ایسا ہے، یا انفاق کرنے والا، یا استغفار کرنے والا، جہاں ہمیں اپنے اندر کمی نظر آتی ہے اس کمی کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ یہ ساری چیزیں، یہ وہی بات ہے، ایمان کے پھر تقاضے ہیں نا. جب یہ کہا کہ آمنا، ایمان لائے ہم، تو پھر اس ایمان کے تقاضوں کو بھی تو پورا کرنا ہے. یہ ایمان کے تقاضے ہیں کہ پھر انسان اپنے اعمال میں کیسا ہے، اپنی سوچوں میں کیسا ہے، اپنے معاملات میں کیسا ہے. تو یہ ایمان کا خالص ہونا اور ایمان کا پختہ ہونا یہ بہت ضروری ہے. ان چیزوں کے اوپر ہم خود کو چیک کریں.
تو جس کا ایمان خالص ہوگا وہ اب وہ کہہ لیں کہ وہ ہوگا جس کا عقیدہ توحید خالص ہوگا. یعنی خالص ایمان کے لیے خالص اور پیور اور بالکل صحیح عقیدہ توحید ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب انسان یہ توحید کے عقیدے کو صحیح طریقے سے اپنا لیتا ہے نا تو پھر اس کی جو سارے معاملات ہیں وہ خود ہی ٹھیک ہوتے جاتے ہیں. اسی لیے اگلی آیت جو ہے وہ توحید کے حوالے سے ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے. اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. شہیدہ گواہی دی، یہ ماضی کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، شہیدہ روٹ ورڈ یہی ہے، شین ہا دال. اللہ تعالیٰ نے آخری حرف پہ پیش آ گیا نا، اس کا مطلب ہے کہ بطور فائل آ رہا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی. انا بے شک ہو یعنی وہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا گواہی دی؟ لا الہ نہیں کوئی معبود الا مگر ہوا وہی. یعنی ایک تو یہ گواہی اللہ تعالیٰ نے دی، اور کنہوں نے یہ گواہی دی ہے؟ والملائکۃ اور فرشتوں نے بھی یہ گواہی دی ہے. ٹھیک ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ اولو العلم، اولو جو ہے وہ والے والا اس کے لیے آتا ہے، اور علم کے لیے یعنی علم والے اہل علم جو ہے انہوں نے بھی یہ گواہی دی ہے. قائما بالقسط، قاما یقوم قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے، قاف واو میم، بالقسط انصاف کو، یا قائم ہے انصاف پر. یہاں پہ باز بی جو ہے یہ کو کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے، پر کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جس سے کسی بھی آپ لکھ رہے ہیں. اور قسط جو ہے یہ بیسیکلی عدل کے معنوں میں آتا ہے، قاف سین اور توئیں. ٹھیک ہے، مقسط اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی آتا ہے. اب اس کی ڈیٹیل ذرا میں اور بھی بتاتی ہوں آپ کو. لا الہ نہیں کوئی معبود الا مگر ہوا وہی. العزیز وہ جو ہے بہت زیادہ غلبے والا ہے، وہ زبردست ہے، عین زا اور حکیم ہا کاف میم وہ حکمت والا ہے. حکیم کا معنی حکیم کا مطلب بامعنی حکم بھی آتا ہے یعنی حاکم حکومت سے، اور حکیم بھی آتا ہے حکمت سے، دونوں لحاظ سے. ٹھیک ہے، اچھا تو یہاں پہ توحید کی بات، کیونکہ یہ جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے جو بتائے ہیں ان لوگوں کے، یہ انہی میں ہو سکتے ہیں جن کا عقیدہ توحید بالکل صحیح ہوتا ہے اور ان کے اندر راسخ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو محبتیں تھیں عورتوں کی، بنین کی، مال کی، ان ساری چیزوں میں بیلنس یا اعتدال تب ہی ہو سکتا ہے جب انسان کو یہ احساس ہو کہ جو میرا ایک خالق و مالک ہے، میں نے اس کا بھی حق ادا کرنا ہے، اور میں نے اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے ہوئے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی زندگی پر نظر رکھنا ہے، اس کو بچانا ہے اور اس میں اپنے آپ کو کامیاب کرانا ہے. نجات کا راستہ جو ہے وہ توحید ہی ہے. اس کے بغیر انسان کی زندگی میں جو ہے نا وہ اعتدال نہیں آ سکتا. تو اس لیے یہاں پہ فوری بات جو ہے وہ لا الہ الا ہوا کی آگے کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ. یعنی یہ عقیدہ جس کا صحیح پختہ ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے ساری سوچیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر وہ قول و فعل میں سچا بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ صابر بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ قانت بھی ہو جاتا ہے، سب کوالٹیز اس میں آ جاتی ہیں. پھر دنیاوی محبتیں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں، لیکن ان کو بھی وہ ناجائز طریقے سے نہیں حاصل کرتا یا ان کا استعمال ناجائز نہیں کرتا. حدود و قیود پہ اس کی نظر رہتی ہے کہ کسی کو بھی میں نے حدود جو ہے ان کو توڑنا نہیں. جس طرح وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا نا کہ اللہ ہم اس چیز کے استطاعت تو نہیں رکھتے کہ ہم ان چیزوں سے محبت نہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے خود ڈال دیا، لیکن وہ اپنے لیے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ
کہ مجھے ان چیزوں سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی کہ میں تیرا حق ساتھ ساتھ ادا کرتے رہوں۔ تو یہ کون کرے گا؟ جس کا عقیدہ توحید جو ہے وہ صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لا الہ الا ہوا ہونے کی بات کی، یعنی اس کے معبود واحد ہونے کی بات کی، اور اس میں مختلف گواہیوں کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی گواہی دی ہے کہ لا الہ الا ہو، شہید اللہ، گواہی دی اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک وہ، گواہی کا ورڈ بھی آ گیا، پھر بے شک کا ورڈ بھی آ گیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں، تو اس چیز کے سچ ہونے میں تو کوئی کسی قسم کا شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات غلط ہو ہی نہیں سکتی جس کے اوپر کائنات کا خالق مالک خود گواہی دے رہے ہیں۔ یعنی جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، تو سب سے بڑی معتبر گواہی تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے توحید کے اوپر، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر اس کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، مدبر بھی ہیں، سب معاملات ان کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی گواہی تو سب سے زیادہ معتبر ہے۔ اور یہ بہت یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ سب سے اہم بات ہے، سب سے اہم گواہی کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے بھی یہی گواہی دیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ آپ دیکھیں جو کائنات کے تمام جو امور ہیں، جو کائنات کا انتظام ہے وہ چلانے میں فرشتے جو ہیں ان کا کس طرح کا عمل دخل ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی امور ان کو سپورٹ کیے جاتے ہیں وہ فوری اس کو بجا لاتے ہیں۔ یعنی دنیا کائنات میں بہت سے معاملات ہیں، بارش کہاں ہونی ہے، کہاں نہیں ہونی، بادلوں کو کہاں لے کے جانا ہے، کہاں نہیں لے کے جانا، کہاں کم بارش ہونی ہے، کہاں زیادہ بارش ہونی ہے، ہوا کہاں چلانی ہے، کس طرح کی پیداوار، کس طریقے سے رزق کی تقسیم، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ان کو حکم دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے عبد ہیں، ایسے غلام ہیں کہ فوری وہ بجا لاتے ہیں اس حکم کو۔ تو مطلب وہ اس طریقے سے یہ سارے انتظام چلانے کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں فرشتے۔ تو اس لیے ان کی بھی گواہی کا یہاں پہ ذکر کر دیا گیا کہ فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات میں صرف ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جس کا حکم چلتا ہے۔ یعنی اگر کائنات میں کوئی اور الہ ہوتا تو فرشتوں کو تو پتا ہوتا نا، لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ صرف ایک ہی الہ ہے جس کی بات ماننی ہے اور جس کا حکم چلتا ہے، اور وہ اسی کا حکم بجا لاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی گواہی کو بھی یہاں پہ معتبر قرار دیا گیا۔ اسی لیے یہ جو ان لوگوں کے جو غلط کانسیپٹ تھے نا کہ انہوں نے فرشتوں کو بھی پوجنا شروع کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا لیا تھا، کیونکہ یہ ایک کانسیپٹ تو ظاہر ہے دیا گیا تھا فرشتوں پر ایمان لانا، تمام انبیاء جو آتے تھے وہ یہ بات ظاہر ہے ایک کامن ہوتی تھی۔ ایمان کی جو جزویات تھیں وہ تو یہی تھیں، ایک تو توحید کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ تو یہ فرشتوں پر ایمان جو ہے نا، یہ اسی چیز کی ایک بگڑی ہوئی صورت تھی کہ وہ جو انہوں نے اپنے دیوی دیوتا بنا لیے ہوئے تھے کہ فلاں جو ہے وہ بارش کا دیوتا، تو ہوا کی دیوی، تو رزق دینے والی، تو یہ مال و دولت، اس طرح کی چیزیں، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں شاید یہ بھی الہ بن جاتی ہیں، ان کو بھی پوجنا چاہیے۔ ایک وہ باریک سی لائن جو ہے نا بیچ میں، اس کو یہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، یہ تو خود غلام ہے، یہ تو صرف حکم بجا لاتی ہیں فرشتے جو ہیں، ٹھیک ہے۔ تمہارا فرشتوں کا کانسیپٹ چونکہ تمام ادیان میں رہا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی گواہی کو بھی معتبر قرار دیا، اور ساتھ اولو العلم کی گواہی کا بھی ذکر کیا گیا، اور ان کی گواہی کو بھی معتبر قرار دیا کہ جو بھی اہل علم ہے، یعنی جن کو حق کا علم ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے یہ جو دین اور جو حق باتیں ہیں، جو صحیح باتیں، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں، ان کا صحیح علم ہوتا ہے، جو اہل بصیرت ہوتے ہیں، جو پھر اس کائنات پہ بھی غور کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں اس کائنات میں صرف ایک ہی الہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی اس سے مراد بھی وہ دنیاوی ڈگریوں کے بعد نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دنیاوی ڈگریاں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن وہ اہل علم نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان ہی نہیں پاتے،
تو اس سے مراد یہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، ان کو اہل علم کہا گیا ہے، یہ وہی اولو الالباب یا اولو الابصار یا اہل بصیرت یا اہل علم، جو بھی یعنی تھوڑا شعور رکھتا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عقل و شعور اس کو دیا گیا اس کو استعمال کرے اور بغیر تعصب کے کائنات کے اوپر ہی غور کر لینا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہنچ سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک، اس کی صفات کا یا اس کے معبود واحد ہونے کا ادراک اس کو ہو سکتا ہے۔ جو بھی سلیم الفطرت ہوگا، یعنی جس نے اپنی فطرت مسخ نہیں کی ہوگی، جس نے سلیم القلب یعنی جس کا دل جو ہے وہ بھی فطرت پر ہوگا اور مسخ نہیں ہوا ہوگا، وہ پہنچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ بات صرف وہی ہے کہ انسان وہ تعصب کا چشمہ جو ہے وہ اتارے اور بغیر باعث ہوئے یعنی ان بائسڈ ہو کے جب وہ کائنات کے اوپر غور کرے نا، تو اس کو پتہ چل سکو کہ اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سب کو دیا ہے۔ تھوڑا سا یہ دین کا علم حاصل کرنا شروع کرے اور تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ حق کی طلب رکھتے ہوئے، ہدایت کی طلب رکھتے ہوئے اس چیز کو جاننے کی کوشش کرے، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں آپ دیکھتے ہیں نا دنیا میں، وہ کنورٹ ہوتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں حق کو، جن کے اندر ایک طلب بھی ہوتی ہے اور جو فطرت پر ہوتے ہیں، جن کے اندر کوئی تعصب نہیں ہوتا، اور وہ پھر بھلے وہ پیدائشی طور پر مسلمان نہیں بھی ہوتے لیکن اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، ہے نا۔ تو جن کے پاس یہ حق کا علم ہوتا ہے نا، اہل علم، ان کی فضیلت یہاں پہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں، سب یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، کیونکہ جو یہ جان لیتا ہے کہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، تمام کائنات کا تدبیر کرنے والا، معاملات کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، تو ظاہر ہے پھر عبادت کا حق بھی تو صرف اسی کا ہے نا، بندگی اسی کی کرنی ہے۔ اور الہ جو ہے، جیسا میں آپ کو ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ صرف رسوم عبادت جو ہے، یعنی صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، یہ چیز نہیں آتی، ہر بندگی کرنا، یہ اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، یعنی ہر کام کرتے ہوئے یاد رکھنے کا کہ میں اللہ کا عبد ہوں، تو میں نے اس کو ناراض نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ قائما بالقسط، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ اس سارے کائنات کو قائم کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انصاف پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا کائنات کا نظام جو ہے وہ عدل پر قائم کیا ہے، قسط پر قائم کیا گیا ہے، یعنی وہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو ایک میزان ایسا رکھ دیا اس کائنات کو بنا کے، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، سورہ رحمان میں آتے ہیں نا اس طرح کا، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کا نظام ایک عدل کے ساتھ قائم کیا ہے، ایک میزان رکھ دیا ہے، کچھ بھی اس میں امبیلنس نہیں ہے، سب کچھ عدل پہ قائم ہے، سورج، چاند، ستارے، جو کام ان کو دیے گئے ہیں وہ سب وہی کام کر رہے ہیں، کوئی ہٹتا نہیں ہے، ایک مربوط نظام کے تحت سب چل رہے ہیں۔ اور صرف سورج، چاند، ستارے نہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے جسم کے اعضاء کو دیکھ لیں، جس کو جو فنکشن دیا گیا ہے، دل کا کام ہے دھڑکنا، خون کو سپلائی کرنا، وہ کام کر رہا ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ لنگس کا کام شروع کر دے یا سٹمک جو ہے وہ دل کا کام شروع کر دے، نہیں، جو اعضاء جس طریقے سے بنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری سب کو دی ہے، وہ وہی کام کر رہی ہیں۔ اور یہ ایسا مطلب ایک اعتدال پر مبنی اور عدل پر مبنی کام ہے کہ اس میں کوئی ہمیں رکھنا نظر نہیں آتا، کوئی گڑبڑ نظر نہیں آتی، پوری کائنات آپ دیکھ لینا، اگر کوئی اور، یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے، اگر کوئی اور الہ ہوتا تو کائنات کا نظام اتنے صدیوں سے اتنے ربط سے نہ چل رہا ہوتا۔ یعنی آپ دیکھیں نا، کسی ایک جگہ پہ، کسی ایک آفس یا ایک کمپنی کے اگر 2 CEO ہو جائیں تو اس کا حال کیا ہوگا؟ ایک کہے گا میری بات مانو، دوسرا کہے گا میری بات مانو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک جگہ پہ جب 2 لوگ ہو جائیں اتھارٹی والے تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو پوری کائنات کا نظام ہے، یہاں پہ اگر اتنے زیادہ الہ ہوتے تو یہ کائنات کا نظام اتنے ربط سے کیسے چلتا؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے اس چیز کے لیے کہ اس کائنات کا ایک ہی چلانے والا ہے، ایک ہی بنانے والا ہے اور ایک ہی مالک ہے، اور وہی ہے جس کا حق ہے معبود ہونے کا، وہ یعنی وہ معبود واحد ایک ہی ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کوئی کسی قسم کے کسی کے ساتھ کوئی
عدل کے برخلاف کوئی کام نہیں کرتے. یعنی یہ جو ہے نا قائم بالقسط، اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے عدل کرنے والے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ بھی جو کچھ اس کا حق ہوتا ہے وہی اس کو ملتا ہے. لا الہ الا ہو، پھر وہی بات، نہیں کوئی معبود مگر وہی غلبے والا بھی ہے، وہی حکمت والا بھی ہے. یعنی وہ زبردست بھی ہے، اپنے تمام امور میں غلبے رکھنے والا ہے، تمام احکامات میں جس طریقے سے چاہے وہ اس دنیا کا نظام چلائے، جس کے ساتھ جو بھی اس نے معاملہ کرنا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو مشورہ دینے والا نہیں ہے. وہ اپنی حکمت اور اپنی مرضی کے تحت وہ اللہ تعالیٰ سے تمام کام یا احکامات دیتے ہیں، اور وہی حاکم ہے، انہی کا حکم چلتا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے. ان کے تمام جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان میں حکمت ہوتی ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. ہماری عقل میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکمت میں کوئی کمی نہیں ہے. جو بھی کرتے ہیں، جو بھی حکم دیتے ہیں، وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی غلبہ ہونا، قدرت ہونا، اس چیز پر مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے بھی یہی مقصود ہے کہ جس طرح یہ عدل پر سارا نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، ہم بھی یہی رکھیں، اپنے تمام معاملات میں اعتدال بھی رکھیں، عدل بھی رکھیں. اچھا، اس میں نا تھوڑا سا آپ کو ذرا یہ بھی میں بتا دوں کہ عدل، انصاف اور قسط، یہ تین چیزیں جو ہیں وہ عموماً ہوتی ہیں نا. تو اس کا فرق کیا ہے، ذرا سا اس کا تھوڑا سا فرق بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. انصاف کا ورڈ جو ہے نا وہ نصف سے ہے، یعنی آدھا آدھا. عربی کا ہی ورڈ ہے، نصف سے باب فعل میں یہ چلا جاتا ہے، لیکن یعنی بالکل برابر کا، جتنا ادھر ہے اتنا ہی ادھر ہے. ٹھیک ہے. ایسے آپ سمجھ لیں جیسے ایک روٹی ہے اور اس کو دو بندوں میں تقسیم کرنا ہے، اور اس کو آپ نے بالکل ہاف آف کر کے ہاف ایک کو دے دی، ہاف دوسرے کو دے دی، تو یہ انصاف ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن اردو میں تو ہم عدل و انصاف عموماً ایک ہی جیسے مفہوم میں استعمال کرتے ہیں نا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں انصاف کا ورڈ کہیں پہ بھی یوز نہیں ہوا. یا عدل کا ورڈ یوز ہوتا ہے یا قسط کا ورڈ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انصاف کا ورڈ قرآن پاک میں یوز نہیں ہوا. یہ سمجھ لیں اس بات کو تھوڑا سا. نصف کا ورڈ آتا ہے، جیسے بھی آپ نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا کہ وہ آدھا آدھا اس کو کر لیں، لیکن انصاف اس معنوں میں جو ہے نا، یعنی یہ عدل کے معنوں میں انصاف کا ورڈ قرآن پاک میں یوز نہیں ہوتا، عدل کا ہوتا ہے یا قسط کا ورڈ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو اصطلاحات ہے نا، اس میں جو ایک فرق ہے بنیادی طور پر، اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیوں یہ ورڈ یوز نہیں ہوا. کیونکہ انصاف جو ہے نا وہ ہر معاملے میں نہیں کیا جا سکتا. بعض معاملات میں اگر اس طریقے سے انصاف کیا جائے تو وہ الٹا زیادتی ہو سکتی ہے. شاید آپ کی بات تھوڑی عجیب سی لگے، آپ اس طریقے سے دیکھیں، اس کو سمجھیں کہ فرض کریں ایک اڈلٹ ہے، ایک جوان بندہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک کوئی سال سوا سال کا کوئی بچہ ہے. اب ایک روٹی ہے، ان کو آپ نے دونوں کو دینا ہے. اگر آپ انصاف کریں گے تو آپ آدھی روٹی اس بڑے انسان کو بھی دیں گے اور اس آدھی روٹی اس چھوٹے بچے کو بھی دے دیں گے. یہ انصاف ہو گیا. لیکن اس بچے کو اتنی روٹی کی ضرورت نہیں ہے جتنی اس انسان کو ضرورت ہے. تو اگر آپ یہ کریں کہ 3 حصے اس بڑے انسان کو دے دیں، اڈلٹ کو، اور 1 حصہ اس بچے کو دے دیں، تو یہ انصاف تو نہیں ہوگا، لیکن یہ عدل ہوگا. یعنی جس کی جو ضرورت ہے، جس کی جو اہلیت ہے، اس کے مطابق اس کو دیا جانا. ٹھیک ہے. اور یہی صحیح چیز ہے. یعنی اور کیسے اس کو سمجھاؤں؟ اچھا دیکھیں، فرض کریں کہ آپ نے ایک بوڑھا شخص ہے اور ایک جوان شخص ہے. آپ نے دونوں کو ایک ہی جیسا وزن اٹھانے کا کہہ دیا، تو ایک بوڑھا شخص جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. وہ اتنا سختی والا یا مشکل والا کام نہیں کر سکتا، جبکہ ایک جوان انسان جو ہے وہ تو بوجھ اٹھا سکتا ہے، آرام سے اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا.
تو یہ عدل ہوگا کہ جو جتنا کر سکتا ہے یا جس کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے، جس کی جتنی اہلیت ہے، وہ اس کو دیا جائے. اس لیے جو میں نے آپ کو بات کی نا کہ قرآن پاک میں انصاف کا ورڈ اس لیے یوز نہیں ہوا ہے کیونکہ اگر آپ اس کی تعریف یا ایگزیکٹ اصطلاح یا ڈیفینیشن کے حوالے سے دیکھیں تو وہ اگر انصاف کیا جائے تو بعض دفعہ زیادتی ہو جاتی. جیسے میں نے آپ کو یہ بچے یا ایک بڑے انسان کے میں روٹی ڈیوائڈ کرنے والی اگزامپل دی کہ شاید اس سے صحیح سمجھ آ جائے. تو یہ ہوتا ہے عدل کہ آپ نے جس کو جتنی ضرورت ہے وہ اس کو دیا جائے یا جس میں جتنی اہلیت ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اگر مطلب اللہ تعالیٰ نے جو دو جینڈرز مرد اور عورت بنائے ہیں ان کے اندر جو ذمہ داریوں کا فرق رکھا ہے وہ اسی وجہ سے رکھا ہے تاکہ عدل رہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ وہ بھی معاش کا ذمہ دار ہے اور عورت بھی معاش کی ذمہ داری ہے تو پھر یہ عدل نہ ہوتا. ٹھیک ہے. عدل یہ چیز ہے جو میں نے آپ کو اس طریقے سے ایگزامپل سے سمجھائی. اور انصاف اسی لیے نہیں قرآن پاک میں یوز ہوتا ہے کہ انصاف کا تو مطلب ہوتا ہے نصف نصف کر دیں جو کہ ہر معاملات میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کے ایک بیٹا ایک بیٹی اس میں آپ نے چاکلیٹ ڈیوائڈ کرنی ہے تو اس میں تو آپ نے کر دی آدھی آدھی کر دی. ٹھیک ہے. لیکن یہ انصاف کی جو چیز ہے یہ ہر جگہ پہ اپلائی نہیں ہو سکتی، ہر جگہ پہ یہ صحیح نہیں ہوتی، بعض جگہ پہ یہ الٹا زیادتی ہو جاتی ہے. اس لیے قرآن پاک میں ہمیشہ یا عدل کی بات ہوتی ہے یا قسط کی بات ہوتی ہے. اب قسط کیا ہے؟ قسط جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ بڑے لیول پہ یا معاشرتی لیول پر عدل کو قائم رکھنا، اس کے لیے یہ قسط کا ورڈ آتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ معاشرتی لیول پر عدل کے نظام کو قائم کرنا اور پھر اس کو قائم رکھنا، یعنی ایک میکرو لیول پر، بڑے لیول پر، اور پھر اس کو یعنی ہر ایک کا جو بھی حق یا اس کی جو چیز بنتی ہے وہ اس کو دیتے رہنا مستقل طور پر. تو یہ جو ہے یہ قسط کے معنوں میں آ جاتا ہے. قسط جو ہے یعنی وہ عدل ہی ہو جاتا ہے لیکن آپ کہہ لیں کہ وہ ایک اس طرح بڑے لیول پر جو ہے وہ چیز آ جاتی ہے یا معاشرتی لیول پر جو ہے وہ بات آ جاتی ہے. ایک سیکنڈ. یعنی معاشرتی عدل کا معاملہ، نظام زندگی میں اجتماعی نظام زندگی جو ہے اس میں ایک عدل کا نظام زندگی جو ہے وہ قسط، یعنی قسط جو ہے وہ اجتماعی سطح پر عدل کرنے کے لیے آتا ہے یہ لفظ. ٹھیک ہے. ایک متوازن عادلانہ معاشرتی نظام زندگی یہ آپ کہہ لیں، اور پھر اس میں کنٹینیوٹی بھی کہ وہ ادائیگی کرتے رہنا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے یعنی ہے یہ بھی عدل کی ہی ایک ٹرم ہے جو اس طرح سے یوز ہوتی ہے، یعنی میکرو لیول پہ، بڑے لیول پہ آپ اس کو کریں. تو یہ ہے تو اس لیے جو میں نے آپ کو بتایا نا، آپ ایک سیکنڈ اگر مجھے دیں نا، I'll try to show you picture. اس میں یہ آپ کو عدل اور انصاف کا جو ڈفرینس میں بتا رہی تھی نا، یہ زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گا جس طرح سے بھی. مجھے بتائیں کہ آپ کو جو ہے وہ پکچر کوئی نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. یہ دیکھیں، آئی ہوپ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. نظر آ رہی ہے غزل؟ پکچر آ رہی ہے اسکرین پہ؟ جی نظر آ رہی ہے. اچھا جی، اوکے. اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ 3 آپ کو لوگ کھڑے نظر آ رہے ہیں. تینوں کے نیچے ایک جیسا سٹول ہے، ایک بہت چھوٹا سا بچہ ہے، ایک اس سے بڑا بچہ ہے، اور ایک پورا جو ہے وہ جوان بندہ ہے. تینوں کے نیچے ایک جیسے سٹول رکھے گئے ہیں. یہ ہے انصاف. لیکن اس میں آپ دیکھ لیں یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ چھوٹا بچہ جو ہے بیسیکلی وہ جو دیوار کے اس طرف جو میچ ہو رہا ہے نا وہ دیکھنا چاہ رہا ہے. اب بچہ تو نہیں دیکھ پا رہا، اس کے سامنے تو دیوار آ گئی. چھوٹا بچہ اور وہ بڑے جو اڈلٹ ہے وہ تو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے پہ اب آپ یہ دوسری تصویر دے. چھوٹا بچہ اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ تھی، اس کے نیچے 2 سٹول رکھ لیے گئے. اس سے بڑا بچہ اس کی ریکوائرمنٹ 1 سٹول کی تھی، پوری ہو رہی تھی، اس کے نیچے 1 سٹول رکھا گیا، اور بڑے بندے کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ ویسے ہی کھڑا ہے. یہ ہوگا عدل. ٹھیک ہے. یہ تھا انصاف، سب کو ایک جیسا ملنا، لیکن جس میں ایک کے ساتھ زیادتی ہوگی. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض دفعہ انصاف کرنا جو ہے وہ کسی ایک کے حق میں نیگیٹو ہو جاتا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، اور یہ ہے عدل.
کہ سب کو یعنی جو جس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اس کو دیا جائے، یا جس کی جو اہلیت ہے اس کے مطابق اس کو دیا جائے. یہ فرق ہو جاتا ہے عدل میں اور انصاف میں. سمجھ آئی؟ اوکے. اور پھر اس عدل کو جو ہے وہ جب معاشرتی لیول پر وہ نظام ایک قائم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اجتماعی سطح پر عدل کا نظام جب قائم کیا جاتا ہے تو اس کو پھر قسط کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو چونکہ ظاہر پوری کائنات کو سنبھالنے والے اور پورا کائنات کا نظام جو ہے وہ عدل پر مبنی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ قسط کا ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، اہل علم گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہیں، وہ حکیم بھی ہیں، اور وہ قائم بالقسط ہیں. انہوں نے سارا نظام جو ہے کائنات کا وہ عدل کے اوپر مبنی رکھا ہے، عدل کو قائم رکھے ہوئے ہیں. اسی لیے یہ کائنات اتنے مربوط طریقے سے چل رہی ہے. اور ہم سے بھی یہی مقصود ہے کہ ہم یہ عدل کا، اعتدال کا بھی ورڈ جو اب اسی سے ہی آتا ہے، یعنی اعتدال رکھتے ہوئے ہر معاملے میں یہ کام کریں، اور مطلب اپنی زندگی میں جو ہے وہ عدل کو اپنائیں. ٹھیک ہے، یہی ہمیں تلقین کی گئی ہے اور یہی ہم سے مقصود بھی ہے. ٹھیک ہے، باقی ہم انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو کرتے ہیں، اور ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ تلاوت سن لیتے ہیں. اتنا ہی رکھتے ہیں. جی تلاوت آن ہو سکتی ہے آج. یا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا کر لیجیے.